عزیز طلباء، 12ویں آرٹس و سائنس کے عزیز طلباء، آج ہم 12ویں کے نئے نصاب کے مطابق نظم نمبر 4 در مداح نواب آصف الدولہ کا مطالعہ کریں گے۔ عزیز طلباء، یہ نظم دراصل ایک قصیدہ ہے۔ طویل نظم کو قصیدہ کہتے ہیں، جس کے شاعر میر تقی میر ہیں۔ عام طور پر بادشاہوں اور نوابوں کی تعریف میں کہی جانے والی نظم کو قصیدہ کہتے ہیں۔ آج کل درباروں میں جا کر قصیدے پڑھنے کا رواج نہیں رہا، کیونکہ بادشاہ اور نواب ہی نہیں رہے، مگر اردو شاعری میں قصیدہ نگاری کی ایک اہمیت ہمیشہ رہی ہے۔ شاعر قصیدے میں بادشاہ یا نواب کی تعریف خوب بڑا چڑھا کر کرتا ہے اور صلے میں انعام و اکرام پاتا ہے۔ اردو شعراء میں مرزا محمد رفیع سودا، شیخ ابراہیم ذوق اور مرزا غالب کے قصیدے مشہور ہیں۔ غالب اور ذوق دونوں نے آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کے دربار میں قصیدے پڑھے ہیں۔ بادشاہ کے علاوہ ان کے امیروں یا نوابوں کے محلوں میں عید، بقر عید کے موقعوں پر شاعر قصیدے پیش کرتے تھے۔ 19ویں صدی میں جب مغل حکومت اپنے خاتمے پر پہنچ رہی تھی، اردو شاعری میں قصیدے کی روایات زوروں پر تھی۔ دہلی کے دربار کے ساتھ لکھنؤ، حیدرآباد وغیرہ ریاستوں میں بڑے بڑے دربار قائم تھے، اور شعراء یہاں پہنچ کر نوابوں کی خدمت میں قصیدے پیش کر کے خوب انعام و اکرام حاصل کرتے تھے۔ یہاں تک کہ ملکی حکومتوں کے بعد انگریز حکومت میں بھی شاعر انگریز گورنروں کی خدمت میں قصیدے سنایا کرتے تھے۔ تو عزیز طلباء، یہ قصیدے کی تعریف تھی، قصیدے کا دور تھا۔ قصیدے آج بھی لکھے جاتے ہیں، لیکن اس دور کے مقابلے میں قصیدے لکھنے کا رواج آج کم ہے۔ اس قصیدے در مداح نواب آصف الدولہ کے شاعر میر تقی میر صاحب ہیں۔ میر کا پورا نام میر تقی تھا۔ ان کی پیدائش 1723 عیسوی میں اکبر آباد، جو اب آگرہ ہے، میں ہوئی۔ ابھی وہ 10-11 برس کے تھے کہ ان کے والد محمد علی متقی کا انتقال ہو گیا۔ تلاش معاش کے لیے میر کو کم عمری ہی میں دہلی آنا پڑا۔ ابتدا میں اپنے سوتیلے ماموں خان آرزو کے یہاں قیام کیا۔ خان آرزو کا شمار اس وقت کے اہم اساتذہ سخن میں ہوتا تھا۔ میر نے ان سے کافی استفادہ کیا۔ میر نے دہلی کی تباہی اپنے آنکھوں سے دیکھی۔ نادر شاہ کا حملہ زیادہ تباہ کن ثابت ہوا، جس کے نتیجے میں بیشتر اہل کمال دہلی چھوڑ کر دوسرے علاقوں کی طرف نکل گئے۔ مرزا سودا کے انتقال کے بعد آصف الدولہ نے سفر قصد دے کر میر کو لکھنؤ آنے کی دعوت دی۔ دہلی میں میر کے حالات نہایت خراب تھے، چنانچہ میر بھی نواب آصف الدولہ کی دعوت پر 1781 عیسوی میں دہلی چھوڑ کر لکھنؤ چلے گئے۔ وہ جب تک لکھنؤ دربار میں رہے، انہوں نے آصف الدولہ کی مدح میں قصیدے لکھے۔ انہوں نے زندگی کے آخری ایام لکھنؤ میں گزارے اور وہیں 1810 میں وفات پائی۔ عزیز طلباء، میر کی زبان سادہ، دلکش اور شگفتہ ہے۔ غزل ان کی پسندیدہ صنف سخن تھی، مگر غزلوں کے علاوہ انہوں نے قصیدے، مثنویاں، مرثیے، قطعات، رباعیات، مثلث اور واسوخت، مقمص، مسدس سبھی اصناف و اسالیب میں اپنے آثار چھوڑے۔ اسی لیے انہیں خدائے سخن کہا جاتا ہے۔ اردو کے 6 دیوان کے علاوہ ایک فارسی دیوان بھی ان کی یادگار ہے۔ فارسی نثر میں خود نوشت سوانح ذکر میر اور شعراء کا تذکرہ نکات الشعراء بھی ان کی اہم تصانیف ہیں۔
عزیز طلباء، اب ہم در مداح نواب آصف الدولہ میر تقی میر صاحب نے جو نواب آصف الدولہ کی تعریف میں مداح میں جو قصیدہ لکھا ہے اس کو پڑھیں گے۔ قصیدے کا پہلا شعر: رات کو مطلق نہ تھی یا جی کو تاب، آشنا ہوتا نہ تھا آنکھوں سے خواب، لوٹتا تھا سوز غم سے آگ میں، دل جگر سکتے تھے دونوں جوں کباب، ناگہاں مجھ سے لگا کہنے سروش، رہ گزر سے لطف کی کر کر خطاب، ہے کریم اب بھی وزیر ابن وزیر، آصف الدولہ فلک قدر و جناب، آسماں رتبہ ہے جس کا آستاں، ناز کر تالے پہ جو ہے باریاب، اس کی ہمت سے سخن کیا سر کروں، بات کہتے دے در و یاقوت ناب، اس کے دست و دل کے رشک و شرم سے، خون ہے دل کا ان کا دریا ہے آب، جم حشم انجم سپا گردوں شکو، مر جائے خرد و کلاں عالم معاب، دست ہمت اس کا گردر بار ہو، پانی پانی شرم سے ہوئے ذہاب، مال کیا ہے ہفت گنجے خسروی، ایک ہی کو نواب بخشے ہیں شتاب، فخر سام و رستم اس کی بندگی، داخل خدام یا افراس یاب، جس سحر جرات سے کھینچی اس نے تیغ، ڈھال رکھنے منہ پہ نکلا آفتاب، رزم کے عرصے میں ہلچل پڑ گئی، آسماں کے خیمے کی کانپتی تناب، خرمن آساں جل گیا انبوہ قسم، چل پڑی جو اس کی تیغ بر خطاب، دیو تھے گو مارکے میں بے شمار، ایک ٹھہرا ہو مقابل کیا حساب، مدعی کی صف کنجوں کی قطار، لشکری اس فوج کے ہر ایک عقاب، معجزن جدھر ہو وہ دریائے فوج، بستیاں اس سمت کی جیسے احباب، گردش لشکر کی گر ہوئے بلند، پھر زمیں و آسماں میں ہے حجاب، دادری و منصفی سن دل براں، چھوڑ دے عشاق پر کرنا عتاب، رفع بدعت چاہے تو پھر کیا مجال، اٹھ سکے جو نغمے چنگ و رباب، منع میں ہوئے تو پھر خودت ہی کیا، جو گلے ہیں شیشے کے اترے شراب، خوبیاں ہی خوبیاں سرتا قدم، تب کیا ثانی نے تجھ کو انتخاب، کر دعا پر میر اب ختم سخن، تو کہے جو کچھ کرے حق مستجاب، زیر دست اس کے رہیں گردن کشا، تا قیامت وہ رہے مالک رقاب۔ عزیز طلبہ، یہاں قصیدہ ختم ہوا۔ قصیدے کے مشکل الفاظ و معنی میں آپ کو بھیج رہا ہوں، آپ اپنے بیاض میں ان کو نوٹ کریں۔ تاب کے معنی برداشت کے ہیں، خواب یعنی نیند، سروش فرشتہ غیب کی آواز، آسمان رتبہ آسمان جیسے مرتبے والا یعنی بلند قد بلند مرتبے والا، تالے کے معنی ہیں قسمت، بات کہتے یعنی فوراً، در کہتے ہیں موتی کو، جم حشم جمشید کی سی شان و شوکت رکھنے والا، انجم سپاہ ستاروں کی فوج رکھنے والا، شکوہ شان و شوکت والا، مرجع جائے پناہ، عالم معاب دنیا جس کی طرف رجوع کرتی ہے، دربار موتی برسانے والا، گنج خسروی شاہی خزانہ، شتاب بلا توقف فوراً کسی دیر کیے بغیر، سام ایرانی پہلوان رستم کے دادا کا نام تھا، رزم جنگ کے میدان جنگ کو کہتے ہیں، جو آمنے سامنے فوجی لڑتے ہیں اس کو رزم گاہ کہتے ہیں، انبوہ قسم دشمنوں کا ہجوم، تیغ برقتاب بجلی کو چمکانے والی تلوار، مراد بجلی سے زیادہ تیز چمکدار تلوار، تیز چلنے والی تلوار، کونج مرغابی ایک قسم کی مرغی جو پانی میں تیرتی ہیں، داوری بادشاہی کو کہتے ہیں بادشاہت، رفع بدعت دین میں لائی جانے والی نئی بات کا خاتمہ، بدعت کہتے ہیں ایسی بات جو دین میں نہ ہو اور اپنی طرف سے کوئی اس کو لگا کر پیش کریں، اسے بدعت کہتے ہیں، اور رفع بدعت سے مراد دین میں لائی جانے والی نئی بات، کل بدعت ضلالہ حدیث ہے کہ مذہب میں ہر نئی بات گمراہی ہے، مستجاب قبول کیا گیا یعنی قبول کی جانے والی دعا، رقاب گردنیں مراد غلام کی گردنیں ہیں۔ عزیز طلباء، نئے نصاب کے مطابق آپ کو از خود مطالعے کا ذوق پیدا کرنا ہے، لغت کا استعمال کرنا ہے، معنی دیکھنا ہے،
اور رہی بات سوال و جواب کی، کوشچن کے نمونوں کی، تو سوالات جو ہیں ایکٹیویٹی بیس پر، جیسے میں نے آپ کو 11ویں میں بتایا تھا، اسے ہیں ہم اسباق ہونے کے بعد نوٹس کی شکل میں آپ کو تمام اسباق کے سوال و جواب ارسال کریں گے۔ آپ اس قصیدے کو خاموشی سے اپنے مکان پر موبائل میں دیکھ کر، ٹیب میں دیکھ کر مطالعہ کریں، اور آپ لوگوں سے ایک درخواست ہے کہ جو نظم یا جو سبق ہو رہا ہے اس کو ایک بار اپنی رف بیاض میں، گھر کی جو بیاض ہے اس میں لکھ کر نکالیں، اور روزانہ مضمون کی کتاب جو میں نے آپ کو 11ویں میں دیا تھا اس سے ایک مضمون بلا ناغہ روز تحریر کرتے رہیں، تاکہ آپ کی تحریر صلاحیت کو جلا ملیں، آپ کی تحریر صلاحیتیں آگے بڑھیں اور آپ خوش خط لکھنے کے عادی بن جائیں۔